السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے جی آپ کا؟ دوستو، شوگر کے مریض ان کی جو پہلی دوائی ہوتی ہے نا، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو جو پہلی دوائی دی جاتی ہے وہ میٹفارمن ہوتی ہے، جو گلوکوفیج برانڈ کے تحت بکتی ہے۔ گلوکوفیج بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دوائی باقی دوائیوں کے ساتھ بھی کمبینیشن میں دی جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اورینیز میٹ، تو اس میں بھی میٹفارمن ہے، ٹریویا میٹ اس میں بھی میٹفارمن ہے، زینگلو میٹ اس میں بھی میٹفارمن ہے۔ اسی طریقے سے ایمرل MSR اس میں بھی میٹفارمن ہے۔ شوگر کی کسی دوائی میں جب لفظ میٹ آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں میٹفارمن ہوگی، موسٹ آف دا ٹائم میٹفارمن ہوگی، یا کیپٹل M آ جائے اس میں تو بھی اس میں میٹفارمن ہوگی۔ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے شوگر کے خلاف، اور یہ تمام ڈاکٹر کی فیوریٹ دوائی ہے اور بڑی سیفسٹ سمجھی جاتی ہے۔ میں نے خود 18 سال تک یہ دوائی بھی کھائی ہوئی ہے، پہلے اکیلے بھی کھائی ہے گلوکوفیج میں بھی، اور بعد میں کمبینیشن میں بھی کھائی ہے۔ اس دوائی کا ایک جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک امپورٹنٹ وائٹامن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس امپورٹنٹ وائٹامن کا نام ہے B12۔ اچھا، اب آپ کی B12 کی اگر کمی ہو جائے آپ کی باڈی میں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ B12 بے شمار کیمیکل ریئیکشنز میں کام آتا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں جلتے ہیں، پاؤں میں سنسناہٹ ہے، نمنس ہے، سن ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ میٹفارمن کھا کھا کے آپ کی باڈی میں B12 کی کمی آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی یادداشت کمزور ہو رہی ہے، آپ کو راستے بھولنے شروع ہو گئے، آپ کو لوگوں کے نام بھولنے شروع ہو گئے، تو اس وقت بھی یوں سمجھ لیں کہ میٹفارمن کی وجہ سے B12 کی کمی ہو چکی ہے، اور اب وہ آپ کو فارگیٹ فلنس ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف تو دوائی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہے، بہت سارے اس کا اور بھی نقصانات ہیں، میدے کے حوالے سے بہت سارے نقصانات ہیں، آگے میری بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں، میں ایک ایک دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ بتانے والا ہوں۔ اب کریں کیا؟ دوائی چھوڑیں تو شوگر بڑھتی ہے، دوائی کھائیں تو B12 کی کمی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنی شوگر کو بغیر دوائیوں کے کنٹرول کریں گے تو پھر B12 کی کمی نہیں ہوگی۔ بغیر دوائیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ ہمارا یہ پیج ہے، ہمارا یہ گروپ ہے، اشرف چودھری ڈائبیٹک کلب، اشرف چودھری فاتح ذیابیطس، اور میرے یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کھانے سے شوگر کی فیکٹری کھلتی ہے اور کون سی چیز کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ تو وہ میری ساری ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں، ہمارا کانٹینٹ پڑھتے رہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بغیر دوائیوں کے شوگر کیسے کنٹرول ہوتی ہے۔ بٹ اگر آپ دوائیاں نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی بغیر دوائیوں کے شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی، کھائیں میٹفارمن کھائیں، اپنے ظاہر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ آپ اپنے ہی ڈاکٹر سے بات کریں، وہ آپ کو B12 کے میڈیسن دے دیں، B12 آپ کو بتا دے کہ کون سے B12 کھانا ہے۔ اگر خوراک کی طرف جائیں تو گوشت سب سے بہترین ذریعہ ہے B12 کا، انڈے، گوشت، یہ بہترین ذریعہ ہے B12 کا، اور گوشت میں خاص طور پہ کلیجی وغیرہ جو ہے نا، یہ بہترین سورس ہے، بیف، بڑا گوشت جو ہے، کٹے کا گوشت جو ہے، یہ بہترین سورس ہے B12 کا۔ دوستو، شوگر کنٹرول کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، فرض ہے، لوگ صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس پیج کو آپ لائک کریں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے کسی اور کو بھی پہنچا دیں، شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔